بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا بجے گا۔ بریلی شریف کی سرزمین سے عشق رسول کے جام سے دنیا سنیت کو سرشار کر دیا، اور بریلی شریف سے پکار پکار کے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے بڑے دنیا کے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اعلیٰ حضرت پر آج تحقیق بھی ہو رہی ہے، اور تقریباً پوری دنیا میں 28 یونیورسٹیز میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ پر تحقیقی کام ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اعلیٰ حضرت پر ڈاکٹری بھی کی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے۔ شاہ نقی کا قلندر بریلی میں ہے، شاہ طیبہ کا دل بر بریلی میں ہے، وہ نبی اور آل نبی پر فدا، وہ نبی اور آل نبی پر فدا، جو رہا زندگی بھر بریلی میں ہے، بوستان سنن جس سے پھولا پھلا، سنیوں کا وہ رہبر بریلی میں ہے، فخر سے سر بلند اہل حق کا کیا، صدق کا ایسا پیکر بریلی میں ہے، غوث بغداد میں خواجہ اجمیر میں، ان چہیتوں کا مظہر بریلی میں ہے، عاشقوں کی جہاں بھیڑ ہر سو دکھی، وہ رضا کا حسی در بریلی میں ہے، اہل سنت کا مرکز کہاں ہے کہاں، ہر کسی کی زباں پر بریلی میں ہے۔ ہر دور ہر صدی میں ایسی ہستیوں نے جنم لیا جن کی زبان و مٹھاس اور قلم کی روشنی نے بنی نوع انسان کے تاریک گوشوں کو منور کیا۔ زور قلم سے علم و دانش کے دریا بہا دیے، علم کے پیاسوں نے خوب خوب برکتیں حاصل کیں۔ 10 شوال 1272 کو اسلام کے ایک جانباز سپاہی جنہیں دنیا امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ابھی اعلیٰ حضرت کی پیدائش نہ ہوئی کہ دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان کو خواب میں یہ مزدع جافزہ سنا دیا گیا کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا عارف باللہ ہوگا، ولی کامل ہوگا، عالم ہوگا، فاضل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی خود اپنے شعر میں کہتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قرآنی آیت کے پیش نظر اپنی پیدائش کا استخراج فرمایا۔ سن استخراج اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائی۔ بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت بڑے تیز ذہن تھے۔ صرف 4 سال کی چھوٹی عمر میں آپ نے قرآن پاک کو منہ زبانی یاد کر لیا، جبکہ اس عمر میں بچوں کو خود کا نام تک یاد نہیں رہتا۔ محض 6 سال کی عمر میں ایک ایسی تقریر فرمائی جس سے بڑے بڑے علماء حیرت میں پڑ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر یہ فضل الہی کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا، 6 سال کی عمر میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے عظمت میلاد النبی پر 2 یا 3 گھنٹہ تقریر فرمائی، 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے عالمیت کی ڈگری حاصل کر لی، 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رضاعت کے مسئلے پر ایک بہترین فتویٰ قوم کے سامنے پیش کیا۔ 8 سال کی عمر میں احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی کتاب لکھی، اور لکھنے کا یہ سلسلہ وقت قضا پر ہی ختم ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1400 کتابیں لکھیں۔ اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھوں سے قلم چلانے میں ماہر تھے۔ آپ کی تصانیف میں فتویٰ رضویہ کا بڑا مقام حاصل ہے۔ یہ کتاب سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ہے۔
ان میں ایسے مسائل بیان ہوئے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت صرف دینیات، فقہ، حدیث، تفسیر میں ماہر نہیں تھے، بلکہ ماڈرن سائنس، منطق، لاجک، فلسفہ، علم طب جیسے مضامین پر بھی آپ باقاعدگی سے عبور رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پر جو تحقیق کی ہے وہ ایسی تحقیق اور ایسا ریسرچ کیا ہے کہ ان سے پہلے کسی بھی سائنٹسٹ نے پانی پر اتنی تحقیق نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے بھی سائنٹسٹ تھے جنہوں نے بھی لکھا تو پانی کی زیادہ سے زیادہ 50 قسمیں، یہ 60 قسمیں بیان کی، 60 قسمیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 311 قسمیں پانی کی بیان کی، واٹر۔ اور آپ نے فرمایا کہ سائنس کو اسلام کے قدموں میں جھکاؤ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 181 پانی ایسے ہیں، یعنی 181 پانی ایسے ہیں کہ جن سے تیمم جائز، اور تقریباً 130 پانی یعنی 130 پانی واٹرز ایسے ہیں کہ جن سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صاحبوں بتاؤ کہ تم پانی سب سے اچھا پانی کس کو کہتے ہو؟ ساری دنیا کی آواز یہی تھی کہ سب سے اچھا پانی آب زمزم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ نہیں، وہ پانی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ سب سے اچھا پانی وہ ہے جو میرے نبی کے انگشت مبارک سے جاری ہوا، نور کے چشمے لہرائے اور دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے اعلیٰ پانی وہ ہے۔ 311 قسمیں اعلیٰ حضرت نے پانی کی بتائیں، اور پانی کے بارے میں سائنٹسٹوں کے درمیان ان کے بیٹوین ایک اختلاف یہ تھا، آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا دماغ میرے سامنے موجود ہے۔ سائنٹسٹ اس بات میں لڑ رہے تھے کہ پانی رنگ دار ہے یا بے رنگ ہے، انگلش میں کہتے ہیں کہ یہ کلرفل ہے یا کلر لیس ہے، رنگ دار ہے یا بے رنگ ہے۔ سائنٹسٹ اسی میں لڑ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی یہ کلر لیس نہیں ہے بلکہ یہ کلرفل ہے۔ پھر اس کو تسلیم کرنے کے بعد جو سم سائنٹسٹ یہ کہتے تھے کہ یہ کلرفل ہے، تو ان میں اختلاف پھر اس بات کا تھا کہ پانی کا کلر کیا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اس کا کلر وائٹ ہے، کسی نے کہا کہ اس کا کلر بالکل بلیک ہے، کسی نے کہا کہ اس کا کلر، اس کا اپنا کوئی کلر نہیں ہے بلکہ اس کا کلر وہ ہے جس برتن میں یہ ہوتا ہے اسی برتن کے کلر کو پانی اختیار کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک ریسرچ سے آپ نے ثابت کیا کہ برتن پانی کلرفل ہے، اور یہ پانی کا کلر وائٹ یا بلیک نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سواد خفیف یعنی ہلکا بلیک ہے، اور سائنس کے ذریعے آپ نے ثابت کیا۔ اور تقریباً اس کو صرف ایسا ہی نہیں کہ زبانی کہہ دیا، اعلیٰ حضرت نے 150 دلیل اس اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ پانی کا کلر وائٹ بھی نہیں ہے، بلیک بھی نہیں ہے بلکہ ہلکا کالا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کا ایک شعبہ ہے حرکت زمین اور آسمان۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ایک بیک گراؤنڈ عرض کر دوں۔ 1530 سے پہلے 1530 ایئرس یعنی 1530 سے پہلے جو سائنٹسٹ تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ زمین اور حرکت یہ ساکن ہے، اسٹیٹک، اور چاند اور سورج یہ چلتے ہیں، مگر یہ نظریہ قرآن اور حدیث کے خلاف تھا، یہ اسلامی ویو کے خلاف تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی آپ نے رد کیا، اور بڑے عمدہ انداز میں آپ نے اس موضوع پر بہت اچھا لکھا، اور آپ نے اس موضوع پر تقریباً 3 کتابیں آپ نے لکھی۔ قرآن کی موافقت میں اعلیٰ حضرت نے تقریباً 105 دلیلیں یعنی 105 دلیلوں سے ان کے سائنٹسٹوں کے غلط نظریات کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، اور سائنٹیفک انداز میں قرآن کے نظریے کو ثابت فرمایا۔ اور وہ سائنٹیفک طریقے کون سے تھے جن سے اعلیٰ حضرت نے ثابت فرمایا؟ وہ طریقے تھے، اس کو صرف اعلیٰ حضرت نے زبان سے نہیں کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کہ سورج چل رہا ہے، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ یہ چاند اور سورج اپنی اپنی جگہ پر چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ چاند اور سورج کو اللہ نے مسخر فرمایا، اور یہ رننگ پوزیشن میں ہے، یہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ اور زمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ساکن ہے۔ اسی کے خلاف جب سائنٹسٹوں نے کہا تو اعلیٰ حضرت نے اس کو فزکس، کیمسٹری، آسٹرونومی، آسٹرولوجی کے ذریعے اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نظریے کو ثابت کیا، اور نہ صرف قرآن کی حقانیت کا اعلان کیا بلکہ اعلیٰ حضرت نے
ان سائنسدانوں کو چیلنج بھی کیا، مگر آج تک جب سے آج تک کوئی بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ اسی طرح کنز الایمان ہے، قرآن کریم کی ایسی تفسیر جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھنے میں مشعل راہ ثابت ہوگی۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کاتا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاتا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے
باتوں پر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شان تو وہ شان ہے کہ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رضوی سفر نامہ حرمین شریف میں رقم تراز ہیں کہ ہم علماء کا وفد جب حرمین کو جانے کو ہوا اور تو ہم لوگوں نے ایک وفد ترتیب دیا کہ ہم وہاں کے علماء سے ملاقات کریں گے۔ علماء کا وفد جب ملاقات کے لیے پہنچا تو وہاں کے ایک بہترین مفتی حضرت علامہ مفتی سعد اللہ مکی صاحب جو بمبئی انڈیا میں 30 سال رہ چکے ہیں، وہ اس وقت جو ہیں مکہ شریف میں قیام پذیر تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے اور ان علماء نے کا وفد جب حضرت علامہ مفتی سعد اللہ مکی سے ملا تو حضرت علامہ مفتی سعد اللہ مکی صاحب نے کہا، بات آ گئی اعلیٰ حضرت کی، تو انہوں نے بتایا کہ علماء کرام بھی ہندوستان کے اتنے ناواقف ہیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے، اور وہاں کے لوگ بھی اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے ناواقف ہیں جتنا حرم کے لوگ، حرمین کے لوگ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو حضرت علامہ مفتی سعد اللہ مکی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ حضرت علامہ سید علوی مالکی کے پاس جائیے، اور وہاں پر آپ جا کر کے جب ملاقات کریں تو ان سے کہنا، نحنو تلاميذ اعلیٰ حضرت، ہم اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کے دل میں کتنا بڑا احترام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ حضرت غلام مصطفیٰ رضوی اپنے سفرنامہ حرمین میں لکھتے ہیں کہ جب ہم حضرت علامہ سید علوی مالکی کے در دولت پر پہنچے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت علامہ مفتی سید علوی صاحب قبلہ ایک دم نمودار ہوئے، سب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علامہ مفتی سید علوی صاحب مالکی نے ہر ایک سے خیریت پوچھی، اس کے بعد پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو حضرت علامہ سید علوی صاحب جو ہی ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ کون اور کیا کام ہے، تو ہم نے فوراً ہی وہی جملہ دہرایا جو حضرت علامہ مفتی سعد اللہ مکی نے ہم سے کہا تھا۔ ہم نے فوراً کہا، نحنو تلاميذ اعلیٰ حضرت، یعنی ہم اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ فوراً حضرت علامہ سید محمد علوی مالکی سروقد کھڑے ہو گئے اور فوراً ارشاد فرمایا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر ٹھنڈا شربت، قہوہ، یہ سب جو ہے خورد و نوش کا سلسلہ جاری رکھنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا، سیدی علامہ احمد رضا خان نحن نعرفہ بتصنیفاتہ وتالیفاتہ، حبہ علامت السنہ وبغضہ علامت بدعہ۔ ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ان کی تصنیفات و تالیفات سے پہچانتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی جو ہیں وہ سنیت کی علامت ہے، ان سے محبت رکھنا سنیت کی علامت ہے، اور ان سے بغض و کینہ رکھنا یہ بددین ہونے کی پہچان ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا میں عشق رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع جلائی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار صنف شاعری کے ذریعے ہدایت کے بخشش کی صورت میں پیش کیے۔ اعلیٰ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں، جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد تڑپاتی ہے تو میں نعتیہ اشعار سے بے قرار دل کو تسکین دیتا ہوں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے کام نہیں کیا، اپنے دین کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے کام نہیں کیا، انہوں نے رسول پاک کے لیے کام کیا۔ آخر ساری دنیا اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سے کیوں محبت کرتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ساری دنیا کو رسول کونین کا دیوانہ اور ان کا عاشق زار بنا دینے کی ایک تحریک چھیڑی تھی، اور جب سنیت پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، سنیت کا چراغ بجھنے کے قریب تھا، رسول پاک کے گستاخ، صحابہ کرام کے دشمن، اولیاء کرام کی بارگاہوں کے غدار، غوث اعظم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، اولیاء کرام کے گستاخیوں سے تھکتے نظر نہیں آ رہے تھے اور سنیت کا چراغ بجھا دینا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کے درمیان تفریق و انتشار کے بیج بوئے گئے، دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینے کی تحریکیں چلائی گئیں، اور اسلام اور سنیت کو مٹا دینے کے لیے نئے نئے حربے استعمال کیے گئے، نئے نئے
طریقے اپنائے گئے، سنیت کے محل پر شب خون بھی مارے گئے اور دن میں بھی حملے کیے گئے۔ ایسے وقت میں کون تھا جس نے سنیت کی لاج رکھی اور جس نے پکار کے کہہ دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، ہمارے مذہب کی حفاظت کی، ہماری خانقاہوں کی حفاظت کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، ہمارے تشخص کی حفاظت کی، ہمارے سرمایہ اخروی کی حفاظت کی، ہمیں دنیا میں بھی بچایا اور اپنے دامن میں چھپا کر غوث اعظم کی بارگاہ کا قرب عطا فرمایا۔ تو نے باطل کو مٹایا، اے امام محمد رضا۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشمے عالم سے چپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چپ جانے والے، میرا دل بھی رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اعلیٰ حضرت کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا رہا، کسی کی تعریف سے مطلب نہیں تھا، اللہ کے لیے ہی دوستی کرتے اور اللہ کے لیے ہی دشمنی۔ رضا کا جب اٹھا قلم تو نجد کا گرا علم۔ سورج الدین پاؤں پر تیر، چاند اشارے سے گھوچا، سورج الدین پاؤں پر تیر، چاند اشارے سے گھوچا، اندھے نجدی ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی،
مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی ارے دور ہو کہ ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ارے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی بریلوی شریف کے محلہ سوداگراں میں تعمیر یہ مزار آج بھی انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ اس کے بغل میں رضوی مدرسہ اور رضوی ہاسٹل ہیں جہاں سے آج بھی علم و عرفان کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ پاکستان، مصر، افریقہ، افغانستان، نیپال اور دیگر ممالک سے طلباء فیض رضا حاصل کر رہے ہیں۔ گویا سرکار اعلیٰ حضرت نے علم کا ایک ایسا دریا بہایا جس سے پوری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔ فاضل بریلوی کی شان تو وہ شان ہے، میرے امام اپنے وقت کے فاضل بھی تھے، میرے امام اپنے وقت کے عالم بھی تھے، میرے امام اپنے وقت کے مفسر بھی تھے، میرے امام اپنے وقت کے مدقق بھی تھے، میرے امام اپنے وقت کے مفتی بھی تھے، میرے امام اپنے وقت کے مجدد بھی تھے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اپنے ولی ہونے پر یا اپنے مفسر ہونے پر یا اپنے مفتی ہونے پر اتنا ناز نہیں تھا، اتنا فخر نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کو اگر ناز تھا، اعلیٰ حضرت کو اگر فخر تھا تو اپنے عاشق رسول ہونے پر ناز اور فخر تھا۔ مزار پر انور کی عالیشان عمارت، گنبد و مینار، قبر مبارک، احاطے کی زیب و آرائش، یہاں کی چمک دمک اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ صاحب مزار کوئی عام ہستی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا سکہ آج پوری دنیا میں چل رہا ہے اور بلا شبہ اس عظیم ہستی کا دنیا اسلام پر بہت سے احسانات ہیں جنہیں تا قیامت یاد رکھے جائیں گے۔ جس پر نگاہ ڈالی اس کے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے حامد رضا کو حجت الاسلام بنا دیا، مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم ہند بنا دیا، ضیاء الدین کو قطب مدینہ بنا دیا، عبدالعلیم کو مبلغ اسلام بنا دیا۔ عبدالعزیز پر جب ہمارے اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو حافظ ملت بنا رہی ہے، شیر بے شے اہل سنت بنا رہی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جب نظر عنایت ہوتی ہے تو علامہ ابراہیم کو خوشتر دین و ملت بناتی ہے، خوشتر اہل سنت بناتی ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کی نظر عنایت کسی کو صدر العلماء بنا رہی ہے، مجاہد ملت بنا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر عنایت کسی کو مجاہد ملت بنا رہی ہے اور کسی کو اعلیٰ حضرت کی نظر عنایت صدر العلماء امین شریعت بنا رہی ہے، تو کسی کو تاج الشریعہ، تو کسی کو سبحان ملت۔ غرض یہ کہ ہزاروں مہتاب اس ایک آفتاب سے چمکے اور چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ آج پوری دنیا کا مسلمان ان سے محبت و عقیدت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کی۔ خانقاہی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں کیونکہ خانقاہوں کا تقدس اعلیٰ حضرت نے بچایا۔ مدارس اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں کیونکہ درس و تدریس کا شعور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ملا۔ مساجد میں بھی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کیونکہ عبادت و ریاضت کا صحیح شعور، عشق رسول کے انداز میں عبادت و ریاضت ہونا چاہیے کہ عبادت تو خدا کی ہو لیکن ادائیں مصطفیٰ کی ہوں۔
یہ سب اعلیٰ حضرت نے بتایا، اور اعلیٰ حضرت نے ہماری حفاظت کی، ہماری صیانت کا فریضہ انجام دیا، ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کو بچایا۔ اسی لیے ہر سنی مسلمان عقیدت و احترام کے لہجے میں یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ساغر خوش رنگ کا نہ ہی میں گلفام کا، میں تو پیاسا ہوں شہ احمد رضا کے جام کا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا۔ اللہ 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 صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا، کروڑوں جہاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں۔ وہ ہے جان سارے جہان کی، وہ نہیں تو کوئی جہان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ کرمت ہے اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، پڑھ اس بلا
بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ 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 اللہ